کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے اس امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر ارب و عجم والی کون و مکاں سیاہ لا مکاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخل زہراں جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حضور ناز اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب کے لائق معزز محترم و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب رحمت میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ولی وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں اور ہمیشہ پرہیزگاری کرتے ہیں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ولی وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں اور ہمیشہ پرہیزگاری کرتے ہیں۔ ایک دن دو دن کی بات نہیں، فرمایا ان کی زندگی کا معمول یہ بن جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ پرہیزگاری کرتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کا دوست بنتا ہے تو پھر اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ ساتھ ہی فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اللہ فرماتا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور ادھر آخرت کی زندگی میں بھی۔ ادھر فرمایا وہ اللہ کے دوست ہیں، ادھر فرمایا وہ نہیں، ہم تمہارے دوست ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یار ساری دنیا کہتی پھرے ہم اس کے دوست ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین ہو کر کے سارے جہانوں کا مالک اور خالق ہو کر کے ایک بار بھی کہہ دے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اس کو بآسان لفظوں میں سمجھنا چاہو تو یوں سمجھو، ہم سب یہ کہتے ہیں ہم صوفی ماسٹر لیاقت صاحب سے محبت کرتے ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن وہ بھی اور میں بھی خلیفہ رزاق صاحب بھی سارے کہتے ہیں ہم شیر شاہ غازی اعلیٰ حضرت پیر ہارون الرشید صاحب آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن وہ پیر صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ سے کہہ دیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ اور بات ہوتی ہے۔ پھر بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور ادھر آخرت کی زندگی میں بھی۔ اچھا جب اللہ دوست بنتا ہے، کسی کو اپنا بناتا ہے تو پھر انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ کی دوستی کا صلہ کیا ملتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اے میرے بندے اب مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ اب مانگتا تو چلا جا، عطا ہم کرتے چلے جائیں گے، تیری زبان ہلتی جائے گی، ہمارا کرم ہوتا چلا جائے گا، تیری جولی پھیلتی چلی جائے گی اور ہم اپنی رحمتوں سے نوازتے چلے جائیں گے۔ اب کون جانے ولایت کا مرتبہ کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ تفسیر مظہری کے اندر جلد 5 کے اندر نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ولی کے 4 مشہور و معروف معنی ہوتے ہیں۔ فرمایا الولی اسم منہ بمعنی القرب و بمعنی الحب و بمعنی النصیر و بمعنی الصدیق، فرمایا علی کا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے 4 معنی کیے جا سکیں۔ اس کا پہلا معنی قرب کا ہوتا ہے، اس کا دوسرا معنی محب کا ہوتا ہے۔ قربان جائیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم گل قدس کی پتیوں کو حرکت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سنو، یہ وہ معنی ہے جہاں سے ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا، حضور فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی اذا احببتہ، فرمایا صحابہ سنو،
میرا رب یہ کہتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چل کر جاتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَلِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، صحابہ رب فرماتے ہیں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ پھر زبان بندے کی ہوتی ہے، بولتا رباب چلا جاتا ہے، اس کی زبان ہلتی چلی جاتی ہے اور رب کا کرم ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا اس کا تیسرا معنی وَبِمَعْنَ النَّصِيرِ، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عطا سے اللہ کی ساری مخلوقات کا مددگار بن جاتا ہے۔ اب بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پانی کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، تو کوئی شخص ملا، کہنے لگا حضرت مجھے بھی ندی کے اس پار جانا ہے، تو آپ نے کہا آپ میرا دامن پکڑیں اور یا جنید کا وظیفہ کرو تو تم بھی پار لنگھ جاؤ گے۔ تو اس نے حضرت جنید بغدادی کا دامن پکڑا اور پیر صاحب کے نام کا ورد کرتا چلا جا رہا ہے، پانی کے اوپر سفر جاری ہے۔ ابھی تھوڑی دور گیا تھا، شیطان آیا، دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا یار یہ عجیب شخص ہے، تجھے شرک پہ لگا دیا اور خود اللہ اللہ کے نام کا وظیفہ جپتا ہے۔ تو اس نے کہا یار بات تو ٹھیک کرتا ہے کہ پیر صاحب خود اللہ کے نام کی مالا جپتے ہیں اور مجھے کہہ دیا یا جنید کہنا شروع کر دے۔ اس نے پیر صاحب کا نام چھوڑا اور اللہ کا نام کا وظیفہ کرنا شروع کیا، تو وہ پانی میں غوطے کھانا شروع ہو گیا۔ تو پیر نے مسکرا کے کہا بھائی تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت ایک مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ کا نام لیتا ہوں تو پانی پہ سفر جاری رہتا ہے، اللہ کا نام لیا تو پانی میں ڈبکیاں کھا رہا ہوں، غوطے کھا رہا ہوں، یہ معاملہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو پیر صاحب نے بڑی سونی بات کی، کہنے لگے بیٹا پہلے جنید تک تو پہنچ لے پھر رب تک بھی پہنچ جانا۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ معاشرے میں ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تم یہ کیسی من گڑت کہانیاں سنا دیتے ہو، یہ کوئی پیری فکیری نہیں ہوتی، کوئی کرامت شرامت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا میاں تم نے قرآن ہی نہیں پڑھا، اللہ قرآن میں کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس سے پوچھا تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو میرے پاس ملکہ بلقیس کا تخت لے کر کے آئے۔ اب قرآن اٹھائیے، کون اٹھتا ہے؟ وقال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک جن اٹھتا ہے اور اس نے کہا حضرت وہ ملکہ بلقیس کا تخت میں آپ کے سامنے لا کر کے رکھتا ہوں۔ کہا کتنی دیر لگاؤ گے؟ کہا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے کر کے آؤں گا۔ کہا نہیں میاں تو بڑی دیر کر دے گا، وہ قریب آئی بیٹھی ہے، اس کے آنے سے پہلے چاہیے، پھر قرآن اٹھاؤ۔ کون اٹھتا ہے؟ کہا میں لے کر کے آتا ہوں۔ آصف بن برقیہ اٹھتا ہے، کہا حضرت میں لے کر کے آتا ہوں۔ کہا کتنی دیر لگاؤ گے؟ اب اللہ کا قرآن کھولو۔ کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت سامنے پہلے پائیں گے۔ یہ اللہ کے ولی کی کرامت۔ اب قرآن ہی سے دیکھیے وہ کون اٹھتا ہے جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، اس کتاب کا علم ہے جو اس زمانے میں تھی۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ آصف بن برقیہ، اور کہتا کیا ہے؟ میرے پاس کتاب کا علم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کوئی جاہل صوفی پیر نہیں بن سکتا، جس کے بارے میں سلطان العارفین نے بھی کہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں باج علمو جڑا کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ آپ بتاتے ہیں کہ علم کے بغیر پیری مریدی نہیں ہو سکتی، علم ہوگا تو وہی سچا پیر بھی ہوگا۔ اور جس کو بابا سعدی شیرازی بھی کہتا ہے، آپ فرماتے ہیں چو شمع از علم پہ باید گداخت کہ بے علم نتواں خدا را شناخت۔ بابا سعدی شیرازی کہتا ہے بھائی علم کے پیچھے موم بتی کی طرح پگھلنا چاہیے۔ کیوں پگھلنا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، علم کے بغیر خدا کی پہچان ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، آپ فرماتے ہیں زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ تو وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے آصف بن برقیہ، کہا حضرت میں لے کر کے آتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہنے لگا آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت سامنے پہلے پائیں گے۔ اب تفسیر جلالین اٹھائیں، آپ تفسیر جلالین یہ قرآن مجید کی عربی کی شرح ہے، آپ وہ اٹھائیں۔
آپ کو کیا لکھا پڑھیں گے، آپ تفسیر جلالین میں پڑھیں گے، اللہ کے نبی نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی، جب پلٹ کے زمین کی طرف دیکھا تو تخت سامنے پڑا ہوا پایا تھا۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ تو علم کے بغیر پیری مریدی بھی کچھ نہیں ہوتی۔ جو پیر ہوتا ہے یہاں تو وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے مدارس کے اندر، اگر وہاں نہ بھی پڑھا ہو تو وہ صحیح پیر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم لدنی عطا فرما دیتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے اس کو احکامات پہنچا دیے جاتے ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ معنی ہے جہاں سے ولایت کی ابتدا ہوتی ہے، بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ فرمایا اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے وبیمان صدیق، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوقات کا دوست بن جاتا ہے۔ جب یہ اللہ کی مخلوق کو دوست بناتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اس کا تصوف کے اندر معنی کیا ہوتا ہے؟ اب اسی کے اندر تفسیر مزری کے اندر فرمایا گیا، آپ فرماتے ہیں تصوف کے اندر ولی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا الولی فی الاصطلاح صوفیت من کان قلبہ مستغرقا فی ذکر اللہ تعالی یسبحون اللیل والنہار لا یفترون ممتلیا بحب اللہ تعالی لا یسو فی غیرہ ولو کان آباؤہم و ابناؤہم اخوانہم او عشیرتہم لا یحب احدا الا باللہ فلا یبغض احدا الا للہ۔ فرمایا تصوف کے اندر ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل غیر کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے، جس کا دل غیر کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے، وہ اٹھتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ بیٹھتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ کھاتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ پیتا ہے تو اللہ کے لیے، یہاں تک کہ وہ مرتا بھی ہے تو اللہ کے لیے مرتا ہے۔ پھر اس کے سوا کوئی اور چیز بندے کا مقصود نہیں ہوتی۔ جب بندہ یہ مقام حاصل کرتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے آ جا، اب تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا۔ اب کون جانے کہ ولایت کا مرتبہ کیا ہے؟ اب وہ اللہ کا ولی اپنے دل کو غیر کی محبت سے خالی کر دیتا ہے، اب اس دل کے اندر اس سونے رب کی محبت کو سجا کر کے پھر اس کی چاہت، پھر اس کی خواہش، پھر اس کا پانا، اسی کا ہو جانا، پھر اس کے سوا بندے کا کوئی اور چیز مقصود نہیں ہوتی۔ جب بندہ یہ مقام حاصل کرتا ہے پھر رب فرماتا ہے اے میرے بندے آ جا، اب تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کتاب الایمان والنذور میں، امام بخاری نے اپنی صحیح میں جلد 2 میں نقل فرمائی، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف و مقام حاصل تھا، وہو آخذ بیاد عمر بن الخطاب، سرکار کا ہاتھ فاروق اعظم کے ہاتھ میں آ گیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے اس منظر کو، چشمان رحمت میں لے کر کے آئیے کہ آج ہمارا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں آ جائے ہم پھولے نہیں سماتے۔ آپ پھر اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس کا ہاتھ آمینہ کے لال کے ہاتھ میں آ گیا ہو؟ اب ان اللہ والوں کا حال کیا ہے؟ حدیث میں کہا گیا اگر کوئی بندہ اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، جنت ان کے لیے سجی بیٹھی ہوگی، اللہ فرمائے گا ان اللہ والوں کو کہ میں نے تمہیں اپنے کرم سے جنت دے دی، جاؤ داخل ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے یہ اللہ والے اتنی دیر تک جنت میں داخل نہ ہوں گے، کہیں گے مالک و مولا اتنی دیر تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ بندہ نہ آ جائے جس نے میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے رکھا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا لجپال پری تنو توڑ دے نہیں، لجپال پری تنو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لن انو چھوڑ دے نہیں۔ تو فرمائیے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والوں بندوں کو چھوڑے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جو امام بخاری نے بھی نقل کی ہے، امام مسلم نے بھی نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا لیدخلن الجنت من امتی 70,000 او 700,000 متماسکون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم وجوہہم سورۃ القمر لیلۃ البدر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث مبارکہ رکھی ہے، آپ نے بلند آواز سے سبحان اللہ ہی نہیں کہا، ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کیونکہ بھائی یہ میں قبلہ ایک جگہ میں نے مسجد کے لیے ٹرائی دی، ایک مسجد میں نے امام خطیب کے لیے اپلائی کیا، تو انہوں نے کہا بھائی مولویوں کو ٹرائی بھی لیندے نے نا کہ تقریر کر کے سنا کے میں پڑھنا ہے۔ تو خیر میں نے تقریر کی تو میں نے تقریباً 20 احادیث مبارکہ پڑھی، تو بعد میں انتظامیہ کے لوگ بیٹھے تو کہنے لگے، تو میں نے کہا کہ کیا آپ کے تاثرات ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟
تو انتظامیہ کے لوگ جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے تھے کہ بابا بولیا کہندا ہے مولوی صحیح ہے جُتی کپڑا سونا پاندا ہے پگ بھی سونی بنی کلا بڑا سونا کٹدا ہے یہ بیان بڑا سونا ہی پر انہوں نہ میاں محمد بخش دے شعر نہیں آتے انہیں کوئی شعر ہی نہیں تقریراں وچ پڑھیا یہ بڑی عربی پڑھدا ہے انہوں تو کوئی شعر ہی نہیں آتا تو میں سر پکڑ کے بہ گیا میں بھی حدیثاں تمہیں سنائیاں نے تو حدیثاں دا اثر کون نہیں یہ میاں محمد بخش دا شعر کو نہیں پڑھیا تو خیر میں نے بھی کہا میں بابا جی ایک گل میری بھی سن کے رکھیا جے جس میاں محمد بخش دی تسی پہ گل کر دیو نا اونا دی سن لیو وہ فرماندے نے میں محمد ٹھگ محمد میں محمد ٹھگ محمد میں محمد چور جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہور میں جڑے محمد دی تسی پہ گل کر دیو نا اونا بھی کیا میں محمد ٹھگ محمد میں محمد چور جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہور تو میں کہا مینوں پاویں محمد بخش دا شعر نہیں نہ آندا مینوں حضرت محمد دی حدیثاں بڑیاں آندیاں نے میں 8-10 سال مدرسے پڑھیا ہاں میں سرکار دی حدیثاں بڑیاں یاد کیتیاں نے تے سرکار دی حدیث یاد کرنا تھوڑا مشکل مرحلہ ہوندا ہے عربی یاد کرنی پیندی ہے تے زبر زیر پیش دا بھی لحاظ رکھنا پیندا ہے تے امام بخاری امام مسلم نے ایک طویل حدیث نقل کی آپ دی ذوقاں دی نظر دوبارہ سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں سرکار نے کیا فرمایا یہ روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70 أَلْفًا أو 700 ألف متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم سورة القمر ليلة البدر اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ سنیے سرکار نے فرمایا میری امت کے افراد جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے ان کی تعداد 70,000 لوگ ہیں کہ 70,000 افراد کا ٹولہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا اور ایک کتاب ہے بہار شریعت محمد امجد علی اعظمی صاحب کی لکھی ہوئی ہے یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں انہوں نے بہار شریعت کی پہلی جلد کے اندر پہلے باب کے اندر یہ بات نقل کی ہے آپ فرماتے ہیں سرکار کی امت جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگی اس کی تعداد 4 ارب 90 کروڑ بندہ ہے ایک بندہ مینوں کہنے لگا قاری صاحب حافظ صاحب سرکار کہندے نے 70,000 بندہ جنت جائے گا بغیر حساب دے امجد علی اعظمی صاحب فرماندے نے 4 ارب 90 کروڑ بندہ جائے گا اے مولوی صاحب سانو دسو حضور پاک دی گل منیے کہ امجد علی اعظمی دی منیے تو میں کہا میاں تم نے سوال کیا اچھا کیا لیکن عربی مقولہ فرمایا جاتا ہے المعترضۃ کالاعمی اعتراض کرنے والا اندھے کی طرح ہوتا ہے انہوں پتہ نہیں لگتا کیڑا اعتراض کرنا ہے تو میں نے کہا بات آپ نے ٹھیک ہی کی ہے کہ سرکار کہتے ہیں 70,000 بندے جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے اور میاں امجد علی اعظمی صاحب فرماتے ہیں 4 ارب 90 کروڑ بندہ جائے گا لیکن میاں تم نے صحیح سے حدیث کا مطالعہ ہی نہیں کیا حضور کی وہ حدیث نہیں پڑھو سرکار نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد کا ٹولہ بغیر حساب کے جو جنت میں جائے گا ہر بندے کے ساتھ پھر 70,000 افراد کا ٹولہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے جب 70 کو 70 کے ساتھ ضرب دی جائے تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بنتا ہے تو امجد علی اعظمی کہتے ہیں سرکار کی امت جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دی جائے گی وہ 4 ارب 90 کروڑ کا بندہ ہوگا اب مجھے بتاؤ ادھر لوگ حساب و کتاب کے لیے ترس رہے ہوں گے لیکن یہاں اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے کیوں داخل کر دیے جائیں گے لجپال پری تنو توڑ دے نہیں لجپال پری تنو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ لین انو توڑ دے نہیں انو چھوڑ دے نہیں جدی باں پھڑ لین انو چھوڑ دے نہیں اور ایک دوسرے مقام پہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا وہ کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو آج وقت ہے ہمارے پاس ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیجئے ان کی صحبت اختیار کر لیجئے وہ مولانا روم علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند آپ فرماتے ہو میاں نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی اور میاں صاحب نے بھی کہا تھا چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں تے برے اللہ
فرمایا چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا پین ہزاراں. تو فرمایا ان کی صحبت میں آ جاؤ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70 أَلْفًا أو 700 أَلْفٍ مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. یہ اللہ کے ولی جنت میں کیسے جائیں گے؟ لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم. کہا اس ٹولے کے پہلے بندے کو اللہ حکم ارشاد فرمائے گا جاؤ جنت تمہارے لیے سجا دی گئی ہے، پرانے غلمان جنت تجھے اہلا و سہلا مرحبا کہنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ اللہ نے تیرے لیے ایسی نعمتیں رکھ دی ہیں جس کو آج تک کسی زبان نے چکھا نہیں، کسی کے دل میں آج تک خیال نہیں گزرا، اللہ نے تیرے لیے رکھی ہیں، جا چلا جا. لیکن یہ اللہ کا بندہ جنت میں نہیں جا رہا. حضور فرماتے ہیں کیوں نہیں جا رہا؟ فرمایا لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم. اس ٹولے کا پہلا بندہ جنت میں نہ جائے گا. مولا بتا کب جائے گا؟ فرمایا یہ اتنی دیر تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے ٹولے کے سارے بندے جنت میں نہ داخل ہو جائیں. یہ سارے بندوں کو جنت میں داخل کرنے کے بعد پھر خود جنت میں داخل ہوں گے. پھر جب یہ جنت میں جائیں گے تو اللہ والوں کے چہرے کیسے چمک رہے ہوں گے؟ حدیث میں کہا گیا وجوہہم سورۃ القمر لیلۃ البدر. یہ 14ویں رات کے چاند کے طرح چمکتے ہوئے چہرے لے کر کے پھر جنت میں داخل ہوں گے. اب اللہ نے کتنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے. فرمایا لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق واخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ. فرمایا دو بندے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک مشرق میں ہوتا ہے دوسرا مغرب میں ہوتا ہے، کل قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو جمع فرما دے گا کہ تم نے اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کی ہے تو جہاں پیر ہوگا وہاں مرید کا بھی مقام بنا دیا جائے گا. لجمع اللہ یوم القیامت ویقول ھذا الذی کنت تحبہ فیہ. اللہ قیامت کے دن دونوں بندوں کو جمع فرما کر کے ارشاد فرمائے گا یہ ہے وہ میرا بندہ جو میری خاطر تجھ سے محبت کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ جو علماء سے محبت کرتے ہیں، صوفیاء سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ان کا ٹھکانہ ان کے ساتھ ہی بنا دیا جائے گا. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اب چلتے چلتے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرتے چلیں بالکل مختصر وقت کے اندر، کیونکہ میں بھی جانتا ہوں سردی کی شدت ہے اور آپ بھی مغرب یا عشاء کے بعد آئے بیٹھے ہیں، تو صرف ایک دو آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. اب چلتے چلتے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں زمانے والوں کو پتہ چلے ولایت ملتی کہاں سے ہے. وہ کون ہے؟ وہ سید الاسیاد، فرد الافراد، قطب الاقطاب، مرجع الاوتاد، دافع الفساد، نافع البلاد، محبوب سبحانی، قطب ربانی، الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی والحسینی. یہ ایسی شخصیت کا نام ہے جس کا نام سن کر کے بڑے بڑے پیروں کے پتے جو ہیں وہ پانی ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں مولانا عبد الرحمن جامی کیسے جھکتا ہے. آپ فرماتے ہیں وصف چیت گویم شاہ غوث الثقلین، وصف چیت گویم شاہ غوث الثقلین، محبوب نبی ابن حسن و آل حسین، سر بقدمت جملہ نہادند بدن گفتن تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. جس کے سامنے سلطان العارفین کیسے جھکتا ہے. آپ فرماتے ہیں اے تن میرا پرزے پرزے جوں درزیدیاں لیراں ہوں، انہاں لیراں دی گل کفنی پاکے تے میں رلساں سنگ فقیراں ہوں، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے میں کرساں میراں میراں ہوں، تے میں کرساں میراں میراں ہوں. تو جب ان کو فیض ملتا ہے پھر ساتھ ہی آپ فرماتے ہیں اے تن میرا، اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولاں ایک کجاں ہوں، اتنا ڈٹھیاں کہ مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول پجاں ہوں، مرشد دادی دار وے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں، مرشد دادی دار وے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں. تو یہ سلطان العارفین غوث العظم کے سامنے اس طرح سے جھکتے ہیں. تو آپ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو سنیے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری چھوٹی عمر تھی، بظاہر بچپنے کی عمر ہے، میں کتابیں اٹھائے درسگاہ کی طرف چلتا تھا، غیب سے آواز آتی تھی اور لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے
اللہ کا ولی آ رہا ہے، راستوں کو چھوڑ دیا کرو۔ تو کہا میں بچپن کے اندر یہ آواز سنا کرتا تھا کہ راستے خالی کر دیے جائیں، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے مرتبے کے اوپر فائز فرما دیا۔ پھر اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ آ گیا۔ ایک شخص نے قسم اٹھا لی، کہنے لگا اگر میں وہ عبادت نہ کروں جو محض صرف میں ہی کروں، اگر ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں پڑ جائیں۔ اب مسئلہ بڑا غمگین تھا، علماء سے پوچھا، قرآن حضرات سے پوچھا، تو وہ کہنے لگے بھائی اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تم نے اتنی بڑی قسم اٹھا لی کہ میں وہ عبادت نہ کروں جو محض میں ہی کر رہا ہوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں پڑ جائیں۔ اب مسئلہ بڑا غمگین تھا، تو علماء تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بھائی اس کو کیا کہیں، اگر اس کو کہیں کہ قرآن پڑھ تو قرآن بھی اللہ کی عبادت ہے، تو یہ کون سا اکیلا پڑھے گا، اتنی بڑی اللہ کی دنیا ہے، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو اللہ کا قرآن پڑھ ہی رہا ہوگا۔ اگر اس کو کہیں کہ نفل پڑھ تو کوئی نہ کوئی تو نفل پڑھ ہی رہا ہوگا۔ اگر اس کو کہتے ہیں کہ اذان پڑھ تو کائنات میں کوئی نہ کوئی بندہ تو اذان پڑھ ہی رہا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہمارے پاس تو تیرے مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ تو مولویوں نے سر جوڑ کے پکڑ لیا، تو کہا کہ بھائی اب ہمارے پاس تو کوئی حل نہیں۔ یہ مسئلہ چلتے چلتے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، تو کہا میاں بات ہی کوئی نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا وضو ہے؟ کہنے لگا ہاں وضو تو ہے۔ فرمایا کعبہ اس کے لیے خالی کر دیا جائے، یہ اکیلا بندہ کعبۃ اللہ کا طواف کرے، چکر کاٹے، کیونکہ کائنات میں ایک ہی کعبہ ہے اور اس نے یہی قسم اٹھائی ہے کہ میں اکیلا عبادت کروں، کائنات میں دوسرا کعبہ کوئی نہیں، کوئی اور بندہ کعبے کا طواف نہیں کرے گا تو اس طرح سے اس کی بیوی کو طلاق پڑنے سے بچ جائے گی۔ تو یہ ہے ہمارے علماء صوفیاء جو پیر بھی تھے اور پڑھے لکھے بھی ہوتے تھے، علم بھی حاصل کرتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے۔ تو آج بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ پیر تو بن جاتے ہیں لیکن علم نہیں حاصل کرتے۔ تو علم لازمی حاصل کرنا چاہیے کیونکہ علم کے بغیر گزارا نہیں، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا، سعدی شیرازی نے بھی کہا، سلطان العارفین نے بھی کہا کہ علم کے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم حاصل کریں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسعت دل تو بہت تھا، وسعت صحرا کم ہے، اسی لیے مجھ کو تڑپنے پھڑکنے کی تمنا کم ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑو، جو رس نکلتا ہے وہ یہ، آپ فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق بخشی اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے ہم سب پر ایک مرتبہ پھر مہربانی فرمائی اور ہم ایک عظیم الشان محفل عرس مبارک آستانہ عالیہ ڈیرہ موڑا شریف بستی امین پورہ کے مقام پر